بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر گناہ کے ساتھ پریشانی بندھی ہوئی ہے، بے چینی بندھی ہوئی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ گناہ کرے اور بے چینی نہ ہو۔ جو انسان بھی گناہ کرتا ہے، چاہے کتنے ہی کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرتا ہو، اس کا دل بے چین رہے گا، اس کا دل مضطرب رہے گا، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی کی صورت بن آئے گی۔ یہ تو دنیا کے اندر گناہ کا وبال ہوا، گناہ کا عذاب ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس لیے گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ نئے سال کے نام پر جو طرح طرح کے جشن منا رہے ہیں، گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، شراب میں، تاڑی میں، زنا میں، ان سب سے بچیے۔ اگر یہ گناہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پریشان کر دے گا، بے چین کر دے گا۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اللہ کے کسی حکم کے ماننے میں سستی کی، میں نے اس کا وبال اپنی بیوی میں، اپنی سواری میں، اپنی اولاد میں دیکھ لیا۔ اس لیے ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو وبال دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ لا یحیق المکر السیء الا باہلہ۔ جب انسان اپنے دل کے اندر گناہ کرنے کا تدبیر کرتا ہے، گناہ کرنے کو سوچتا ہے، تو یہ وبال اس کے اہل کے طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ کوئی نوجوان یہ نہ سوچے کہ میں ہی صرف میلی نگاہ سے دوسروں کے ماں بہنوں کو، غیر محرم کو دیکھتا ہوں، یہ وبال تمہارے گھر کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے۔ اپنے زندگی کے اوپر ترس کھائیے۔ یہ زندگی روز بروز گھلتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ستو پھانک رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ ستو کیوں پھانک رہے ہیں، آپ روٹی بنا کر کے کھا لیتے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں نے روٹی بنا کر کے کھانے اور ستو پھانکنے میں دونوں کا جب وقت ملایا تو روٹی بنا کر کھانے میں اتنا زیادہ وقت لگتا تھا کہ جس میں 70 مرتبہ میں سبحان اللہ کہہ سکوں۔ اس لیے میں نے روٹی چھوڑ کر کے ستو پھانکنا شروع کر دیا ہے۔ وقت کی قدر کرو۔ ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، ہماری زندگی روز بروز گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنے زندگی کا احتساب کریں کہ ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا۔ اگر ہم نئے سال کو گناہ کے ساتھ شروع کریں گے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دل بے چین ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اگر شروع ہی کرنا ہے تو اس نیت سے کرے کہ میں گزشتہ سال شراب پیتا تھا، اب میں شراب نہیں پیوں گا۔ میں زنا کرتا تھا، اب میں زنا نہیں کروں گا۔ پہلے میں جھوٹ بولتا تھا، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ رشوت لیتا تھا، اب میں رشوت نہیں لوں گا۔ اب پہلے میں گناہ کے اندر مبتلا ہوتا تھا، اب میں گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا۔ قرآن کی تلاوت کروں گا، غریبوں کا خیال رکھوں گا، بیواؤں کا خیال رکھوں گا، مسکینوں کا خیال رکھوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ عہد لے کر کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زندگی کے اوپر ترس کھاؤ۔
جیسے ہم کریں گے اس کا وبال ہمارے گھر کے اوپر لوٹے گا۔ آپ نے سونار کی بیوی کا قصہ سنا ہوگا۔ اس کی بیوی خوبصورت تھی، خوبصورت تھی۔ اس کے یہاں ایک لڑکا رہتا تھا، نوکری کرتا تھا، بازاروں سے سامان لا کر کے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ بازار سے سبزی لے کر کے گھر آیا، اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے اندر برے خیالات تھے۔ اس کی بیوی رونے لگی۔ جب سونار گھر آیا تو اس کی بیوی زار و قطار رو رہی تھی۔ سونار نے پوچھا تم کیوں روتی ہو، کیا بات ہے؟ تو بیوی نے کہا ہے کہ یہ بچہ جس کا میں نے پورا خیال رکھا، اس کو پالا پوسا، ہر چیز کا خیال رکھا، آج یہ اتنا بڑا نمک حرام ہوا کہ جب یہ گھر سبزی لے کر کے آیا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ اتنا سننا تھا کہ سونار نے رونا شروع کر دیا۔ وہ زار و قطار رونے لگے کہ یہ غلطی اس کی نہیں، یہ غلطی میری ہے کہ آج میرے دکان میں ایک عورت آئی جس نے زیور خریدا، چوڑی پہننا چاہتی تھی، وہ پہن نہ سکی، مجھے پہنانے کے لیے بولی، میں نے اس کو پہنانا شروع کیا، ہاتھ خوبصورت نظر آئے، میں نے شہوت کے ساتھ دبا دیا۔ تو یہ آج میرے اہل کے ساتھ یہ بھی میرے آ گیا، میرے اہل کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ یہ غلطی اس کی نہیں ہے، یہ غلطی میری ہے۔ اس لیے نوجوان بھائیوں سوچو، اگر ہم کسی کے اوپر اپنی میلی نگاہ اٹھائیں گے تو ہماری ماں بہنوں کے اوپر بھی دوسرا میلی نگاہ سے دیکھے گا۔ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہ ایک وبا ہے، ایک بلا ہے، ایک بے چینی ہے، اس سے پریشانی آتی ہے، اور گناہ جو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل بھی ایسا کر دیتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ملتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کر دے دنیا بھر میں اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ملتا۔ گھروں میں بیٹھے ذلیل ہو جاتا ہے، سر سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، سر سے دوپٹے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم گناہ کیے ہیں تو اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے بندو میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، مانگنا تیرا کام ہوگا اور گناہ کو معاف کرنا میرا کام ہوگا۔ اسی طرح کی ویڈیو اور بھی لاتا رہوں گا۔ اگر پسند آیا ہو تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔